کیفیت آمد فیض، اس کی صورت یہ ہے، ایک چیز نورانی آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے جس کے باعث وسواس لا یعنی مرتفع ہو جاتے ہیں۔ وہ وسواس جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ سوچیں وہ فکریں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی تعمیرات نہیں، کوئی اصلاح نہیں، خواہ مخواہ کی فلمیں لے رہے ہیں ٹھکا ٹھک، تو یہ چیزیں جب رکتی ہیں جب نورانی فیض آ جاتا ہے، یہ سب رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر فیض نہیں ہے بھائی، وہ یہ ساوسوں کے مچھروں میں طبیعت پھنسی رہی۔ اور کبھی جسم میں سرور، قلب میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ سرور یعنی جسم کو ایک لذت ملتی ہے اور دل کے اندر ایک جوش فیض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات محبت اور اشتیاق جوش مارتا ہے، کبھی کبھی اللہ یا اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اور شوق یہ جوش مارتے ہیں۔ بعض اوقات وجد ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیض آ رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ الغرض، اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، جن پر گزرتی ہیں وہ خوب پہچانتے ہیں۔ بیان وجد و تواجد، وجد ایک حالت ہے جو سالک کو بوقت ذکر کے یا توجہ یا حلقہ میں بیٹھنے سے یا کوئی شعر شوقیہ یا قصیدہ نعتیہ وغیرہ سے پیش آتی ہے۔ وجد کبھی نہایت درجے کا اشتیاق یعنی شوق اللہ رب العالمین کا، یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حضرت پیر و مرشد کا۔ اور کبھی خوف اللہ کی پکڑ کا، کبھی خوشی اس کے انعام کی دل میں غلبہ پکڑ لیتی ہے، وہ حالت ایسی اتاری ہو جاتی ہے، بالکل بالکل۔ پھر اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ خوف خدا رکھتا ہے، عشق رسول رکھتا ہے، عشق شوق شیخ رکھتا ہے، یہ خوف خدا رکھتا ہے۔ یہ غلبہ پکڑ کر سالک کو حرکات مضطربہ کرنے کی طرف مجبور کرتا ہے۔ ایسی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں جیسے کوئی مضطرب، کوئی بے چین سا آدمی ہوتا ہے، اس کی حالت سے ایسا دکھتا ہے، مجبور کرتا ہے اس کو یہ حال ایسا کہ وہ حرکات مضطربہ کرے۔ اور موجب کمال درجے کی، پھر اس میں جو کمال درجے کا جو حال ہے، وجد ہے، طاری ہوتا ہے، وہ یہ کہ گر و زاری و مستی و شور کا ہوتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آہ و فغان، نالہ و ماتم کرتا ہے، ایسی حالت آتی ہے۔ وجد کی عمدہ قسم یہ ہے کہ دروازے قرب الہی کا کھلے۔ سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وجد کا اور عمدہ قسم جو ہے وجد کی، وہ یہ ہے کہ حالت وجد جب پیش آئے، خدا کے قربت اس کو محسوس ہو جائے کہ یوں خدا کے پاس ایسا حال، سچ مچ اس کو خدا ایسے سامنے، اور سالک کو بالکل محو کر دے، ایسا بے خبر کر دے کہ اس کے پاس ڈول بھی بجا ہو تو اس کے کانوں کو نہ گھسے۔ صاحب عوارف نے، یعنی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کتاب جس کا رات تذکرہ ہوا تھا، عوارف المعارف، جو بابا فرید گنج شکر درس میں پڑھایا کرتے تھے، یہ اسی کا حوالہ ہے۔ صاحب عوارف نے اس قسم کی وجد کا نام وجود رکھا ہے، یعنی اس طرح کا جو وجد طاری ہو جائے تو پھر تو وجود باری تعالیٰ کے سوا کوئی بات رہتی ہی نہیں، یہ تو وہ درجہ ہے۔ اور اس کا رتبہ وجد سے بہت بالا بیان کیا ہے حضرت نے، صاحب معارف نے اپنی کتاب کے اندر ایسی حالت کو وجد نہیں، اس سے کوئی اوپر کی چیز بیان کی ہے، یہ وجد نہیں ہے، یہ کوئی بہت اوپر کی چیز ہے، بالا بیان کیا ہے۔ وجد کو بتکلف و فکر حاصل کرنے کو تواجد کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک وجد
زور مار کے طبیعت پر سوچ فکر مار کر اللہ کی طرف یا اللہ کے کلام میں یا نعت میں سننے میں پڑھنے میں بتکلف یعنی کوشش کر کے وہ کرتا ہے، تواجد، اس کو تواجد کہتے ہیں۔ اس وجد وہ ہے جو از خود پیش آئے، تواجد وہ ہے جس کو یہ اپنے فکر سے اپنے اندر اس کے پیدا ہو جائے، فکر کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ آپ کا یہ چھوٹو جو ہے یہ جو وجد میں رہتا ہے، تھوڑے موڑے وجد میں رہتا ہے، یہ قسم ہے، کیونکہ اس کی حالت مضطربہ آپ کے اس چھوٹے کی بتاتی ہے، اور خود بخود وجد میں ابھی سے ہی وجد۔ یہ بات آداب میں داخل ہے کہ مجمع غیر افعال الطریقہ میں تواجد نہ کرے، یعنی ایسے مضطربہ حالت جو اس کے فکر سے ظاہر ہو کے ایسی حرکت اس کے جسم سے ہو جائے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مجمع غیر الاخوان الطریقہ، یعنی جو آپ کے طریقت کے جو بھائی ہیں ان سے ہٹ کر باقی جو غیر لوگ ہیں ان کی مجلس میں یہ ادب کے خلاف ہے، آداب اجازت نہیں دیتے کہ وہاں یہ ایسا کریں۔ وہ خود بخود وجد پیش آوے، اگر ایک تو یہ کہ وہ تفکر سے، فکر سے، اور بتکلف جو فکر معرفت، فکر محبت، فکر عشق رسول میں، فکر آخرت میں کوئی ایسی حالت ایک دم سے اس کے جسم سے ظاہر ہو جائے تو یہ نہ کرے جو بتکلف کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود سے جو وجد طاری ہو جائے اس کو بھی روکے، قابو کرے، ضبط کرے۔ غیروں میں یہ آداب ہیں، حتی المقدور اس کو روکے، یعنی جہاں تک اس کو قدرت ہے روکنے پر اس کو روکے، اور طبیعت کو کسی اور خیال میں مشغول کر لے، طبیعت کو یہیں سے نکال دے جس کی وجہ سے یہ پیش آ رہی ہے حالت غیروں کے اندر۔ ہاں، تنہائی جب اکیلا جو بھی وجد کی حالت آتی ہے بتکلف والی یا بلا تکلف کے بے فکر کے جو آتی ہے، توجہ سے جو آتی ہے تنہائی میں، تو پھر اس کو روکے نہ، جو بھی مضطربہ حالت بنتی ہے اس کو کر لے۔ اور مجمع خاص میں، خاص مجمع یعنی جو طریقت، اہل طریقت کی اپنی مجلس ہے، اس میں بھی اگر آ جائے یہ حالت تو یہ وجد کر لے، تواجد کرے تو کچھ مذائقہ نہیں، بلکہ وجد ضمائم قلبی کو اس طرح لے جاتا ہے، یہ دل کے اندر جو گند خیالوں کے گچڑ لچڑ جو جمع ہیں سارے کے سارے، وجد ایسی چیز ہے ماشاءاللہ کہ یہ اس کو ایسا ہوا کی طرح اڑا کے گم گار کر دے، سب خود سے۔ میں نے بتایا تھا یہاں ایک پٹھان لڑکا تھا، نوجوان، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، ہلکے پھلکے بال اس کی عمر کا تھا، یہاں جب نور مسجد میں وہ فضائل اعمال پڑھ رہے تھے تبلیغ والے، یہ بھی بیٹھا ہوا تعلیم سن رہا تھا، میں اپنی نفلیں پڑھ رہا تھا عشاء کے بعد فرض والی، ذکر کا موضوع جب یہ پڑھنے لگا جماعت والا ساتھی، اللہ کے ذکر کا، یہ موضوع ابھی آدھے تک نہیں پہنچا تھا، لڑکا کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو ایسا باندھا، آنکھیں ایسے ٹک گئیں اس کی جیسے مردہ، تو شروع ہو گیا اللہ 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 اللہ، تبلیغ والے حیران ہو گئے، ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، عجیب چیز تھی، کبھی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ دیکھ رہے ہیں اس کو، تعلیم نہیں دی۔ میں نے سلام پھیر کے ان سے پوچھا
آپ لوگ کیا موضوع پڑھ رہے تھے؟ ایسے میں وہ اللہ اللہ کرتے کرتے ایسا دھڑام سے زمین پر گرا، کوئی سد بدھ نہیں۔ میں بولا آپ لوگ کون سا موضوع ذکر کا پڑھ رہے تھے؟ نہیں، وہ گھبرا گئے، یعنی جیسے وہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے یا ہم لوگوں کو الزام لگاتا ہو کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ سمجھے ہی نہیں، سمجھ سے کیا سمجھ؟ نہیں ہم لوگ نماز کا موضوع پڑھ رہے تھے۔ میں بولا ہاں نماز کا موضوع بھی پڑھا تھا، نماز کا موضوع پڑھ کے آپ ذکر کا موضوع پڑھا، یہ ذاکر ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہو گئے کتاب رکھ کر ابھی جانے لگے، تو میں نے بولا مدد دو تھوڑا، اس کے پیر قبلہ کی طرف ہے، وہ تو ایسا گرا نہ تھا پاؤں سے۔ پھر انہوں نے ہاتھ ڈال کے ایسا کیا، ایک دو نکل گئے، ایک دو کھڑے دیکھتے رہے، یہ کچھ دیر کے بعد ایسا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگایا اپنے ساتھ، پھر میں نے بتایا تھا کہ لے گئے خانقاہ میں، وہ اس کو یہ تواجد نہیں تھا، یہ وجد تھا، اور غیر الاخوان الطریقہ میں اس نے کیا تھا۔ وہ بیچارے گھبرا گئے، ڈر گئے تھے، بھائی پتہ نہیں مر گیا کیا، گرا ہم نے نہیں، وہ حالت۔ وہ نقش بندی تھا، نقش بندیوں میں جذبیت اور وجد جلدی آتا ہے، وہ سبق اسباب کا ہے اللہ، اس کو پکڑ کے تو ایک دم سے وجد توجد اور جذبیت آ جاتی ہے۔ نقش بندیوں کا سلوک جو ہے وہ جذب کے ساتھ ہے، پہلے جذب ہوتا ہے، اللہ نہ قلب کی طرف دھیان میں شیخ کی توجہ سے جذب ہو گیا۔ اس جذب کی حالت میں اس پر وجد بھی آ جاتا ہے، صفائی ضمائر قلبی بھی نکل جاتے ہیں۔ تو وہ لڑکا نقش بندی تھا، اس لیے ایک دم سے ذکر کے موضوع میں اس نے وجد ڈال دی، شیخ کی توجہ ان پر بھرپور ہوگی، اس لیے وہ ایسا زمین پر گرا نا، کوئی اور ہوتا اس کا سر پھٹتا۔ ہم کو بولتا ہے ہمارا کوئٹہ میں وہ ہمارے پیر صاحب کے ٹھکانے پر نا، وہ ایک آدمی دوسرے منزل پہ اللہ 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 ایسا آ گیا، ادھر سے گرا ٹام فرش پر، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دل میں بڑا ابھی بچہ تم کو بھی تو کچھ نہیں ہوا، تم ایسے گرا تم کو پتہ بھی نہیں چلا، سر تمہارا ایسا لگا ٹھکاک کر کے نا، کسی اور کا سر ہوتا پھٹتا، لیکن چونکہ یہ جذب کی حالت تھی، اس میں تو چاقو بھی کچھ نہیں، ایسی حال میں آگ میں بھی پھینکو کچھ نہیں۔